بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں عقل اور ایمان ایک دوسرے کے سامنے برسر پیکار ہیں، اور اس عظیم بحث کا عنوان ہے کیا خدا موجود ہے؟ حال ہی میں جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کے درمیان ہونے والا مکالمہ محض دو انسانوں کی گفتگو نہیں بلکہ دو متضاد نظریات کا ٹکراؤ تھا جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جاوید اختر، جو کہ اپنی شاعری اور فلسفے کی بنیاد پر دہریت کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں، ان کا پہلا وار یہ تھا کہ انسان نے کائنات کو نہیں سمجھا، اسی لیے اس نے خدا کا نام لے کر اپنی جہالت کو چھپا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قدیم انسان بجلی کی کڑک سے ڈر کر اسے کسی دیوتا کا غصہ سمجھتا تھا، آج کا انسان بھی اپنی زندگی کے مسائل سے گھبرا کر ایک انجانی طاقت کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ لیکن یہاں مفتی شمائل ندوی صاحب نے اپنی علمیت کا وہ دریا بہایا جس نے جاوید اختر کے بے جان دلائل کو خس و خاشاک کی طرح بہا دیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جاوید صاحب، آپ جس سائنس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ سائنس تو خود اس کائنات کے ڈیزائن پر حیران ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر زمین کا سورج سے فاصلہ ذرا سا بھی کم ہوتا تو ہم سب جل کر راکھ ہو جاتے، اور اگر یہ فاصلہ ذرا سا زیادہ ہوتا تو ہم سب برف بن کر جم جاتے؟ کیا یہ توازن اور یہ ریاضتی درستگی محض ایک اتفاق ہو سکتی ہے؟ کیا ایک اربوں سال پر محیط کائنات جس کا ہر ستارہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے وہ بغیر کسی ڈرائیور کے چل رہی ہے؟ جاوید اختر نے بحث کو موڑتے ہوئے کہا کہ اگر خدا ہے تو وہ ظالم کیوں ہیں؟ دنیا میں بچے کیوں مرتے ہیں؟ اس پر مفتی صاحب نے نہایت گہرا جواب دیا کہ جاوید صاحب، آپ کی نظر صرف اس فانی دنیا کے چند سالوں پر ہے، جبکہ خالق کی نظر ابدیت پر ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو کڑوی دوا پلاتا ہے اور بچہ اسے ظلم سمجھتا ہے، لیکن باپ کا مقصد شفا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کائنات کے مصائب انسان کی روح کی تربیت اور اسے ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ جاوید اختر صاحب نے ڈارون کے نظریے کا سہارا لیا کہ انسان بندر کی اولاد ہے، لیکن وہ اس بات کا جواب نہ دے سکے کہ اگر مادہ ہی سب کچھ ہے تو انسان کے اندر وہ طرب، وہ محبت اور وہ سچائی کی تلاش کہاں سے آئی جو مادے میں موجود ہی نہیں؟ کیا ایک پتھر کبھی دوسرے پتھر کے لیے رو سکتا ہے؟ کیا مٹی کے ذرات کبھی شاعری کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ روح کا فیضان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر پھونکی ہے۔ مفتی صاحب نے ثابت کیا کہ خدا کا وجود مادی آنکھ سے نہیں بلکہ عقل سلیم اور دل کی بصیرت سے پہچانا جاتا ہے۔ جاوید اختر صاحب نے بار بار ثبوت مانگے تو مفتی صاحب نے پلٹ کر پوچھا کہ کیا آپ اپنی عقل کا کوئی ایکس رے دکھا سکتے ہیں یا اپنی سوچ کا
کوئی وزن کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ عقل اور سوچ کو کیوں مانتے ہیں؟ جس طرح خوشبو نظر نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہے، اسی طرح خدا کا وجود کائنات کی رگ رگ میں دوڑ رہا ہے۔ اس بحث کا سب سے نازک مرحلہ وہ تھا جب جاوید اختر نے کہا کہ مذہب نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے، جس پر مفتی صاحب نے تاریخ کے وہ سنہری ابواب کھولے جب اسلام نے جاہلیت کے اندھیروں میں علم کا نور پھیلایا اور انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دیا۔ انہوں نے بتایا کہ سائنسدانوں کو تجربہ گاہوں تک پہنچانے والا بھی وہی قرآن ہے، جو بار بار کہتا ہے کہ اے انسان، کیا تو غور نہیں کرتا؟ کیا تو دیکھتا نہیں کہ اونٹ کیسے پیدا ہوا اور یہ آسمان کیسے بلند کیے گئے؟ جاوید اختر صاحب کے پاس الفاظ تو بہت تھے، مگر ان الفاظ میں وہ سچائی نہیں تھی جو مفتی شمائل ندوی صاحب کے سادہ مگر پر اثر جوابات میں تھی۔ اس ڈیبیٹ نے ثابت کر دیا کہ الحاد یعنی دہریت کی بنیاد صرف شک پر ہے، جبکہ ایمان کی بنیاد یقین محکم پر ہے، جو انسان کو ایک مقصد دیتا ہے اور اسے جینے کا حوصلہ بخشتا ہے۔ جاوید اختر کا فلسفہ انسان کو مٹی کا ڈھیر بنا کر ختم کر دیتا ہے، جبکہ مفتی صاحب کا پیغام انسان کو ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہے کی نوید سناتا ہے۔ اس طویل گفتگو میں ایک ایک نقطہ ایسا ہے جس پر اگر غور کیا جائے تو انسان سجدے میں گر جائے کہ اے اللہ، تو نے یہ کائنات فضول پیدا نہیں کی، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہم جاوید اختر جیسے لوگوں کے پروپیگنڈے میں آنے کے بجائے اپنی اصل حقیقت کو پہچانیں اور اس رب کی طرف رجوع کریں جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ عقل کی انتہا وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے وحی کا راستہ ملتا ہے، اور جو اس راستے کو پا لیتا ہے وہی فلاح پانے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ حق بات دوسروں تک بھی پہنچے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔